السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 15 کے بارے میں بات کریں گے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ رب العزت مومنین کو کن چیزوں کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبار۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ لڑائی کے دوران میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ یہاں مجاہدین اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دین حق کے دشمنوں سے سامنا تمہارا ہو تو شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ تم حق کے علمبردار ہو کر باطل کے سامنے جھک جاؤ، بزدلی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا تو مسلمان کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، کیونکہ مومن کے لیے تو جہاد کی صرف دو ہی مقاصد ہونے چاہیے، یا تو وہ فتح یاب ہو کر غازی کہلاتا ہے یا پھر وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ مقابلہ خواہ کتنا ہی سختی کیوں نہ ہو، مد مقابل چاہے کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور اللہ کا نام لیوا کسی بھی میدان میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کون سی صورت ہے کہ جس صورت میں آپ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ پہلی صورت یہ بتا دی کہ جنگی چال چلنے یا کوئی نئی حکمت عملی اپنانے کے لیے پیٹھ پھیر کر جانے کی اجازت ہے۔ صرف ایسی صورت میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر جانے کی اجازت ہے کہ جس میں کوئی چال چلنی ہو، یا کسی اور سمت سے حملہ کرنا ہو، یا پلٹ کر نئے انداز کے ساتھ واپس آنا ہو، یا نئی جماعت کے ساتھ مل کر آنا ہو، یا کسی دشمن کو دھوکہ دینا مقصود ہو، تو اس صورت میں پیٹھ پھیر کر وہاں سے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پیٹھ پھیرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ جو پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، وَمَأْوَاهُ، اور اس کا ٹھکانہ جو ہوگا جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ یعنی میدان جنگ سے فرار ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو شخص جنگ کے دوران ان دشمن سے پیٹھ پھیرے گا تو خدا کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، مثلاً کہ دشمن کی تعداد دگنی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو، یا دشمن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں اور اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہو تو جان بچانے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ سخت حکم صرف جنگ بدر کے لیے ہی تھا۔ بعد میں مسلمان جو احد، حنین کے میدانوں میں سے بھاگے تھے تو جو گناہ گار تو ٹھہرے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف فرما دیا تھا۔ اہل علم کے نزدیک میدان جنگ سے مقابلے کے وقت بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اور چاروں اماموں کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ جنگ بدر میں کفار فیصلے کا طلبگار تھا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ جنگ بدر میں کفار کی عبرت ناک شکست۔ اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرما رہے تھے کہ اب تم اپنے فیصلے کو تسلیم کر لو۔ کفار نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانگی کے وقت مشرکوں نے کعبے کے پردے پکڑ کر کہا تھا، اے اللہ، دونوں لشکروں میں سے بدتر لشکر کو، دونوں گروہوں میں سے افضل گروہ کو، اور دونوں دینوں میں سے افضل دین کو فتح عطا فرما دے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوگی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، یعنی تم نے جو دعا مانگی تھی تو ہم نے دعا کو قبول کر لیا، اور دونوں دینوں میں سے بہتر دین کو فتح بھی عطا فرما دی، لہٰذا اب تم بھی اس دین کو تسلیم کر لو، اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کفار کو تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہے کہ اے کافرو، اب حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے، اور تم جان چکے ہو کہ مسلمان حق پر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اب اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے باز آ جاؤ گے تو بہتر ہوگا، اور اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم بھی اپنے رسول کی مدد کے لیے اسی طرح سے آئیں گے جس طرح جنگ بدر میں آئے تھے، اور تمہیں جنگ بدر سے بھی زیادہ عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اپنی زیادہ تعداد پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اگر کرو گے تو کر کے تم نے بدر میں دیکھ لیا، اور میری تائید و نصرت تو مومنوں کے ساتھ ہی ہے، میں تو ہر مارکے میں مومنوں کے ساتھ ہی دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے غزوہ بدر میں تمام مسلمانوں کی مدد کی غائبانہ طریقے سے، دعا ہے اللہ رب العزت اب بھی تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور دین حق کو بلند کر دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔